الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، شوہر کی خدمت کرنے کا اجر، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کو وہی اجر ملتا ہے جو شخص جہاد کرنے اور شہید ہونے اور غازی بن کے جو لوٹتا ہے اس کا جو اجر ہے۔ یعنی کہ شوہر کی اگر کوئی خدمت کر رہا ہے، وہ کوئی بیوی کر رہی ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جیسے کوئی شخص جنگ میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اور شہید ہو جاتا ہے اور غازی بن کے لوٹتا ہے۔ یہ اجر ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اچھی طرح اس کا اچھا سلوک کرتی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ تمام عورتوں سے یہ بات کہہ دو کہ تمام عورتوں، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تمام عورتوں سے یہ بات کہہ دو، یعنی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شہید ہونا، جیسے جہاد کرنا، غازی بن کے آنا، یہ اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے یہ بات کہہ دو۔ اسی طرح لیکن بہت کم عورتیں ہیں جو شوہر کی اس طرح اطاعت کرتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کی اطاعت کتنا بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور شہادت کا مقام یہ اجر مل رہا ہے، کتنا بڑا اجر ہے، شہادت کا مقام کا اجر ملتا ہے بیوی کو، عورت کو۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، یعنی کہ عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر راضی ہے، تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ہی بڑا اجر کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی عورت یہ 4 کام کر لے تو وہ جنت کے 8 دروازوں سے جس میں چاہے چلی جائے جنت میں، یہ اس کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کام ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ کے حقوق کو وہ سمجھے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کی پابندی کرنے والی ہو، روزے رکھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، 4 کام کر لے۔ دوسرا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر پاس نہ بھی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرے، پردے میں رہے، ٹھیک ہے نا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ اگر یہ عورت 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے وہ چلی جائے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے شوہر کی فرما برداری پہ۔ اگر اس طرح وہ نافرمانی بھی کرتی ہے تو اس کا بڑا گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ سے مراد جنت کی جو حورین ہیں، حوریں وہ متاثر ہوتی ہیں، فرشتے بھی متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے ہم اس میں مزید دیکھیں گے کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے تو اس کا گناہ کیا ہے اس کے اوپر، یہ بھی بات انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی خدمت، دیکھیں شوہر اگر ناراض ہے تو اس کی عبادت بھی کوئی قبول نہیں ہے، اس سے یہ پتہ چلا۔ شوہر اگر ناراض ہے، اب اس میں ایک اور بات مسئلے کو سمجھا جائے، شوہر ناراض ایسی بات پہ ہو جو حق بات ہو، جیسے کوئی بیوی باہر جا رہی ہے، شوہر پابندی لگا رہا ہے کہ باہر نہیں جانا، بے پردگی نہیں کرنی، گھروں میں ٹی وی سیریل نہیں دیکھنے، ڈرامے فلمیں، یہ جو بے حیائی ہے، یہ کنجر خانہ یہ نہیں کرنا، گھروں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے بیٹیوں پہ، اولادوں پہ، بچوں پہ برا اثر پڑے گا، اس طرح کو غیر شرعی کام گھروں میں نہیں کرنے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اگر شوہر اس طرح کی باتوں سے منع کرتا ہے، یعنی کہ حق پہ ہے شوہر، ایسی بات کر رہا ہے جو قرآن حدیث کے مخالفت میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں حق کی بات ہے، اور بیوی مخالفت کر رہی ہے، تو بیوی مخالفت کر رہی ہے، ہاں اگر شوہر کو ایسی بات کا حکم دے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، یعنی کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی، ایسی بات شوہر کہہ رہا ہے جو خلاف شرعی ہے، تو اس پہ بیوی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ بات مانے، نہ بیوی گناہ گار ہے، وہ پردہ کرنے سے روکتا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب ہے ان کے سامنے بیوی کو جانے سے کہتا ہے، یا ایسی چیزیں کرنے کو کہتا ہے جو بالکل غیر شرعی ہیں، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی بیوی پہ، نہ اس پہ کوئی گناہ ہے۔ تو یہ حق پہ اگر شوہر حق پہ ہے اور بیوی اس کی بات نہیں سنتی، نہیں مانتی، تو اللہ بھی اس کی کوئی بات قبول نہیں کرتا، اب جتنی مرضی بات کر لیں، کیونکہ آپ نے شوہر کے حق ادا نہیں کیے، اللہ کی رضا ہے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں، یہ اللہ نے حق رکھے ہیں، یہ جو حقوق ہیں اللہ نے رکھے ہیں، تو جب اللہ کے بتائے ہوئے شوہروں کے جو حقوق آپ ادا نہیں کریں گی عورتیں، تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور اسی حالت میں مری تو جنت میں کیسے جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں نے صدقہ عورتوں کو کہا کہ آپ صدقہ خیرات کریں، میں نے جہنم میں آپ کی کثرت دیکھی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ لعن طعن بڑا کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، جتنا بھی آپ سے کوئی کر لے آپ آخر میں یہی کہتی ہیں جی ہمیں تو کچھ ملے ہی نہیں،
شوہر کی طرف سے ہمیں تو کوئی خیر ملی نہیں، کوئی خیر کی بات ہمیں ملی نہیں، ہمارے لیے تو کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی کہ ساری کیتی کرتائی آخر میں سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ اس میں بات ہے، آگے انشاءاللہ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں کہ شوہر کی نافرمانی پہ اس کا گناہ کیا ہے۔